سنخوض معاركنا معهم العمال کی حدیث کتاب ہے حدیث کی کنز العمال، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جو آدمی ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو 1,24,000 اللہ اس کو نیکیاں دیتے ہیں۔ اور ہم سارا دن میں اگر ہم توجہ کریں، دل کو متوجہ کریں، میں نے یہی عرض کیا نا کہ آج صحت ہے، دل ساتھ نہیں دے رہا، دل کو سمجھائے کہ نہیں تو نے میرا ساتھ دینا ہے، صحت اور دل کو اکٹھے کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کریں، ذکر اللہ کرتے رہے، چل پھر رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ میزان جو ترازو ہے نا نیکی تولنے والا، سبحان اللہ اس کو بھر دیتا ہے، نیکی سبحان اللہ بھر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی معراج والی رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب اپنی امت کو میرے سلام کہہ دے، دو پیغام، ایک تو سلام دے دینا اور دوسرا یہ فرمانا جنت کی زمین بڑی زرخیز زمین ہے، اعلیٰ زمین ہے، اعلیٰ۔ دنیا کی زمینیں ہوتی ہیں کبھی بیج ڈال کے ختم ہی ہو جاتی، زمین خراب ہوتی ہے، لیکن جنت کی زمین بڑی اعلیٰ زمین ہے، زرخیز زمین ہے۔ اور فرمایا کہہ دینا جنت کے جو باغات ہیں وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم دکان پہ بیٹھ کے اگر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر اگر یہ پڑھتے رہیں، کتنی کروڑوں ہم درخت لگا سکتے ہیں، لیکن ہمارا دل ساتھ نہیں لے رہا، ہم صرف بیٹھے ہیں یا تو ہم موبائل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری اولاد تباہ ہو رہی ہے اللہ کی، ہم بڑے سکھا ہی نہیں رہے کہ بھئی کل کو تم نے جوان ہونا ہے، اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ اپنی جو ہے نا اوقات کو برباد نہ کرو۔ جہاں مجرم اولاد ہے اس سے بڑے مجرم والدین بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل لا کے دے دیا، اب وہ سارا دن بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب جب آپ نے اولاد کے ہاتھ کے اندر یہ آلہ دے دیا، اب نہ وہ دین کے نہ دنیا کے، بڑے ہو کے یہ کیا کریں گے سوائے بڑے ہو کے فتنہ فساد پھیلانے کے، اور کیا کریں گے؟ کو سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ، بچپن سے ان کو سکھاؤ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اولاد کی نگرانی کرو۔ اللہ معاف فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد ہم سے نکل جائے کل کو پھر ہم خون کے آنسو روتے رہے۔ یہ آپ کے ملک پاکستان، اس کے اندر واقعات آ رہے ہیں، اولاد اپنے والدین کو قتل کرے، یہ راستہ کس نے دکھایا؟ اگر والدین اولاد کی صحیح تربیت کرتے، ان کے اوقات کو صحیح استعمال کراتے، اولاد کو کھلا نہ چھوڑ دیتے، آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ کی بات ہی نہیں مانتے، بھئی آپ نے ان کو سکھایا کیا ہے؟ وہ اگر آپ دین سکھاتے، ان کو ادب و احترام سکھاتے، ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھاتے، پہلے بھی تو یہی انسان چلے آ رہے تھے۔ ہمیں اپنا دور اچھی طرح یاد ہے، جہاں بڑے بیٹھے ہوتے تھے تو ہم ادب کی وجہ سے اس چارپائی کے قریب بھی جاتے کہ جی چچا بیٹھے ہیں، والد صاحب بیٹھے، ہم کیسے ان کے ساتھ۔ آج اس موبائل نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر دی۔ ان بچوں کے اوقات کو قیمتی بناؤ، ان کو دین بھی سکھاؤ، ان کو دنیا بھی سکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد نیک اولاد کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ یہ کی پلاؤ اپنی اولاد، ان کے اوقات کی نگرانی کرو کہ اپنے اوقات کو بچے ضائع تو نہیں کر رہے۔ پہلے تو معصوم بچوں کو موبائل دو ہی نہ، یہ فتنہ ہے، فساد ہے، یہ سراسر یہ تباہی ہے نوجوان نسل کے لیے، نوجوان نسل کے لیے سراسر تباہی۔ اب ہم مسلمان، ہم بڑے بھی اس تباہی کے اندر بہ رہے ہیں۔ رات دن کے 24 گھنٹے ہیں، لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے 24 گھنٹوں کے اندر ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ ایک صفحہ اللہ کے قرآن کا ہم پڑھتے ہیں، ساری رات
بے حیائی کے مناظر دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، ٹائم ملتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن کی تلاوت کرنے سے ٹائم ہمیں نہیں ملتا۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو میرے بھائی، یہ وقت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ وقت کی قدر کب معلوم ہوگی؟ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ادھر ہاتھ رکھیں گے نا، ادھر ہاتھ رکھیں گے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، انسان کہے گا اے اللہ مجھے تو تھوڑی مہلت دیتا، فصدقا، اب میں اپنی جان کو بھی نیکی کے راستے میں لگاتا، اپنے مال کو بھی اللہ تجھے راضی کرنے میں لگاتا، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ظالم، ہم نے تجھے تھوڑی مہلت دی تھی کیا؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگی ہو گئی ہے، یہ مہلت نہیں ہے تجھے کیا؟ تو یہ زندگی کے اوقات کی قدر تب معلوم ہوگی جب اسرائیل علیہ السلام جہاں حلق کے اوپر ہاتھ رکھیں گے۔ پھر آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابن ابی قیس ایک بزرگ تھے، کسی نے ان سے کہا حضرت آ جائیں کچہری کریں۔ انہوں نے کہا ہاں میرا بھی دل کرتا ہے گپ شپ کرنے کو، لیکن ایک کام تم کرو پھر کچہری میں کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت کیا کام کروں؟ بھائی یہ جو سورج چل رہا ہے نا، وقت گزر رہا ہے، اس کو ذرا روک لو، پھر ہم بیٹھ کے کچہری کرتے ہیں۔ تاکہ حضرت یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ وقت کو روک لینا۔ فرمایا جب تمہارے بس کی بات نہیں ہے پھر مجھے چھوڑ دو، میری زندگی کا یہ لمحہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر جائے گا یہ میرے لیے نقصان کا ذریعہ ہو۔ تو آقا نے فرمایا دو نعمتیں ہیں، اللہ نے انسان کو فراغت دی ہے، صحت دی ہے، یہ دو نعمتیں انسان ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ان اوقات کو انسان ضائع کر دیتا ہے اور بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ میرے بھائی، میں اگر اپنی فکر خود نہیں کروں گا اور میری فکر کون کرے گا؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، پیچھے سے قرآن خانیاں ہو جائیں گی، بس ہم بخشے بخشائے ہو جائیں گے۔ جب میرے بھائی ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کون عمل کرے گا؟ آپ سچی بتائیں، آج دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ جو ہمارے جنازے ہوتے ہیں، جنازے اس میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں؟ آپ کی بخشش کرانے کے لیے آتے ہیں؟ جنازہ پڑھنے کے لیے؟ سچی بتاؤ، کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے جنازوں کے اندر جو مسلمان شریک ہوتے ہیں نا، یہ دکھلاوے کے لیے آتے ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا، نماز کا وقت ہے، جنازہ تیار ہے، نماز کے لیے کوئی نہیں آتا اور جنازے کے اوپر ہزاروں آدمی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا جو سب سے پہلے فرض عین ہے اس کو پورا نہ کرتے۔ یہ تو میرے بھائی آپ کو دکھانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے جنازے میں آیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کوئی نہیں آتا۔ ایک جگہ پہ جنازہ تھا تو جنازے والے نے کہا کہ بھائی آ جاؤ نماز کا ٹائم، ہاں کیا آ رہے ہیں، جیسے مسلمان کے جہاں کیا آ رہے ہیں۔ اس میں سے 15-20 آدمی نماز کی طرف آئے، باقی کھڑے رہے۔ اب یہ نماز پڑھ کے گئے، انہوں نے کہا کہ جو بھائی نماز کی طرف آئے ہیں نا، نماز پڑھ کے آئے ہیں، وہ آئے ہیں اصل جنازہ پڑھنے کے لیے، اور جو بھائی نماز نہیں پڑھی وہ آئے ہیں دکھلاوے کے لیے۔ کہا جنہوں نے نماز کے اندر شرکت نہیں کی، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ چلے جائیں، وہ جنازے کے لیے نہیں آئے، ہمیں ان کے جنازے کی ضرورت نہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکے سے نکالو۔ یہ جو ہمارے مرنے کے بعد کچھ چیزیں ہم کر لیتے ہیں میرے بھائی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتا، یہ تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی فکر خود کریں، اپنی جنت ہم خود بنائیں۔ اگر ہم اپنی فکر خود نہیں کریں گے، باقی پیچھے والے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔